پیر پرستی کا مطلب یہ نہیں کہ پیر کی چوکھٹ پہ ایسا پڑا رہے کہ اللہ کی چوکھٹ بھی نہیں، وہ بھی سٹا مار رہے ہیں کہ اللہ میرا ہو گیا، اب کسی کی ضرورت نہیں، اور اس کی بھی لگ گئی ایسا پیر ملا نماز بھی معاف، ایک سال بنا رہا پڑا تھا، کرو اللہ سے بیٹے یہ مرے گا، اس کی قبر کے اوپر چادر چلے گی، اندر لٹھیے چلیں گی، اور تو قبر میں لیٹا ہوگا اوپر 40 ماہ نیچے تو چل رہا ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، پیر کا مطلب خدا سے دور کرنا نہیں، خدا کے قریب کرنا ہوتا ہے، خدا کے قریب کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ حال آپ نے کپڑا پھاڑ دیا، کس پہ حال آپ یہ سجادہ نصیب میں نے 2 دن کے لیے مجھے دے پوری زندگی مانگنی، جسے اذان کی آواز کا خبر نہ، جسے نماز کا پتہ نہ، اسے حال آنے حال قوم اندھی ہو گئے، جیسا وہ جھوٹ عورتوں میں گرا تو ہم نے پیسے لوٹانے شروع کر دیے۔ حیرت آنی چاہیے خدا کے واسطے، کبھی کسے کہتے ہیں کہ خشیت الہی کیا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے، کبھی چل کے بریلی شریف کے بزرگوں کو دیکھو، تم نے مفتی اعظم کو تو دیکھا ہوگا، بہت دور لے کر کے 800 سال پہلے نہیں جاؤں گا، یہی 30-40 برس پہلے لے کے چلنا چاہتا ہوں، یہی سرکار مفتی اعظم ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، آپ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، مرید آ کے کہتا ہے سرکار تعویذ کے لیے آیا تھا، مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، کاغذ پیش کیا اس نے، حضور ہی رہا تھا، آپ اس پہ تعویذ بنا دیجیے، سرکار مفتی اعظم نے قلم اٹھایا، آج تعویذ کی دکانیں لگی ہیں، جا کر کے دیکھو ہر چوراہے پہ 4 لٹیرے بیٹھے ہیں، کہتا میرے تعویذ میں کمال ہے، وہ کہتا وہاں مچانا وہ لوٹ لے گا، میرے تعویذ میں فائدہ ہے، بچو ان لٹیروں سے جن پہ خدا کا کرم نہیں ہوتا، ان کے تعویذوں میں اثر نہیں ہوتا ہے، لوگ تعویذ لے کر کے آتے ہیں اور تعویذوں نے ایسا گمراہ کیا ہے، بے برکتی ہوتی رہی، ہم تعویذوں پہ تقیہ کرتے رہے، ہمارے پھل سے رحمتیں ٹوٹ گئی، ہم نے تعویذوں پہ بھروسہ کیا، میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، تعویذ میں اثر ہوتا ہے، لیکن کب جب دینے والا مفتی اعظم ہوتے ہیں تب اثر ہوا۔ تعویذ میں اثر نہیں ہوتا، کسی بھانگ پینے والے کے تعویذ میں اثر نہیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے چھوڑ، جب تک خدا راضی نہیں ہوگا اس وقت تک کسی پیر کا تعویذ تجھے کچھ نہیں دے گا۔ برکت کے لیے خدا کو راضی کرنا پڑے گا، چاہے وہ ولی کے ذریعے کرنا ہو یا عمل کے ذریعے کرنا ہے، خدا کو راضی، جب تک خدا راضی نہیں تب تک کمر میں درد ہو گیا، بیوی سے کہہ رہا درد دبائیے، اس نے تیل لگا کے کہیں لگ گیا، کسی نے کروا دیا، 3 منٹ اس سے تیل نہیں لگایا، اپنے اوپر کی اس نے دوسرے کے اوپر ڈال دیا تاکہ اور زیادہ نہ دبانا پڑے، کروا دیا کسی نے۔ میں نے جمن کی بہو کو ادھر دیکھ کے ہنستے ہوئے دیکھا تھا، اس کا ہی کام ہوگا یقیناً۔ اگر کوئی بھائی دکان پہ نہ برا نہ مانیے گا، اگر کوئی دکان سے دال لے کے آ رہا ہو تھوڑی سی گر جائے تمہارے دروازے کے آگے، کمزور ہے تقاضی ہماری دیکھیے، دال دے کے گدا بچ کے چلیے، کسی نے پڑھ کے پھینکی ہے، چینی گر گئی کسی سے نہ مجال ہے کوئی اوپر سے گزر جائے، لگ رہا ٹوٹکا کیا ہے، ارے چلو بابا کے پاس، جتنا بہر اس میں تھا اس سے بڑا ڈرامہ بابا میں تھا، بابا نے اپنا میٹر لگایا، میرا دھوکے سے کچھ گانے کھا لیے تم نے، اندر چکر بے وجہ کوئی میں نہیں کھیل سکتا ہوں، یہ عقیدہ مسلمانوں کے بھائی جادو ہوتا ہے، مگر ہر درد کا مطلب تو جادو نہیں ہوتا، ہر پریشانی کا مطلب جادو تو نہیں ہوتا۔ یہ علماء کہیں گے جو فجر کی نماز چھوڑ دے اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے، اصل چھوڑ دے عمریں کم ہو جاتی ہیں، جو اصل ستم کر رہے ہیں اس پہ نظر کسی کی، چینی اگر کسی کی گر گئی تو بیوی کی بھی لگ گئی اور بابا کی بھی لگ گئی،
تم تڑپو گے، وہ کہہ کہ ہائے میں کیا کروں گے تو جاتی ہے، وہ تمہیں پانی پلانے تیار نہیں. اور بابا کو موج آ رہی ہے، بابا میٹر لگا کے کہہ رہے آپ کر رہا ہو گیا. 40 دن جو ہے نا محنت کرنی پڑے گی تم، 40 دن. معاف کیجئے گا، ان تعویذوں کی وجہ سے ہماری نسلیں برباد ہو گئی. نسل نوجوان بیٹھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب انگوٹھے کا دور نہیں ہے، وہ دور اور تھا کہ جب لوگوں کو الف سے انار تک نہیں آتا تھا، ہے نا. اب دور بدل گیا، ہر کونے میں اسکول ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. جا کے کہہ رہا ذرا ہاتھ دیکھیو، کیوں میری اماں نے مت پھروا دی. تجھے کیسا لگا گھر میں گھسونا تو بیوی کا منہ دیکھ کے غصہ کرتا. اس میں ہاتھ کس کا بتایا؟ زور سے بولو، اس کا ہاتھ. کیوں؟ کیونکہ زمانے نے مشہور کر رکھا نا ساس بہو کی کبھی ملتی نہیں. کہہ رہے اماں نے کروا دیا کچھ، گھر میں آتا ہوں تو بنتی نہیں ہے. اگر اس کے مزاج نہ ملے نا بیوی سے تو بیوی شام کو کہتی سنو جی آج سے پہلے بڑے پیار سے بات کرتے تھے، 1 مہینے سے دیکھ رہی ہوں تمہیں مجھ پہ بہت غصہ آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے. یہ بھی کہتا ہاں تجھے دیکھ کے آنکھوں میں خون اتر رہا ہے. کہتی ہے لگتا کہ پکا تمہاری اماں کا کام ہوگا. اے میری بہن میری بیٹی، تیرے شوہر کا جو نظریہ بدلا ہے یہ ماں کے کرانے سے نہیں بدلا ہے، یہ باپ کے کرانے سے نہیں بدلا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے تیرا شوہر شام کو تھک کر کے گھر آیا تھا، تو نے منہ نکال کر کے اس کو دکھایا تھا. بھول گئی تھی کہ وہ 4 پیسے کمانے کے لیے گیا تھا. منڈی میں کتنے لوگوں نے تانے دیے تھے، کتنے لوگوں نے تالیاں دی تھی، وہ لوگوں کے تانے سن کے واپس نہیں پلٹا تھا کیونکہ بچوں کے خرچے نگاہوں کے سامنے تھے، بچوں کی فیس اس کی نظروں کے سامنے تھی. اس لیے وہ پلٹ کر کے نہیں آیا تھا تاکہ بچوں کی فیس ادا کر سکے. وہ لوگوں کی تالیاں سن کر کے شام کو 4 پیسے لے کر کے پلٹ رہا تھا. رات بھر بندہ جب تھک گیا تھا اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اے میری بہن تیرا شوہر بھی پلٹ کے آ رہا تھا، خیال یہ پر دنیا نے گالی دی تو کیا ہوا، کسی نے تانے دیے تو کیا ہوا، رب نے میری شریک حیات زندہ رکھی ہے. میں گھر جاؤں گا میرے حال کو پوچھے گی، بس ساری تھکن اتر جائے گی. کتنی حسرت سجا کے دروازے پر آیا تھا میری بہن جب تو نے اس کو منہ بگاڑ کے دکھایا تھا. ایک سوٹ کے چکر میں تو نے اس کے دن بھر کی تھکن پہ پانی پھیر دیا تھا اور تو نے یہ کہا تھا کیا لے کر کے آیا ہے نکما ہے تو فلاں کی بیوی کو دے. اپنے شوہر کے کتنے دور میں عیش کر رہی ہے، تو پسند کے کپڑے نہیں پہنا سکتا. جب تو نے یہ تانا دیا تھا اس دن اس کا دل ٹوٹ گیا تھا. کسی نے جادو نہیں کیا ہے، کسی نے ٹونا نہیں کیا ہے، ماں نے کھایا نہیں ہے، تیرا رویہ بدل گیا ہے، اخلاق شریعت کے خلاف ہے اس لیے یہ بدلا ہے. خدا کی قسم اپنی زندگی کو خدیجہ کبریٰ کے سانچے میں ڈھال. تیرا شوہر آخری سانس پر تجھے محبت بھی کرے گا، تجھے عزت بھی دیتا رہے گا. یہ تعویذ والے ڈاکو نہیں بتائیں گے کیونکہ دکان بند ہو جائے گا. اگر یہ کہہ دے سن کرایا کسی نے نہیں ہے، ذرا سا بدلنا پڑے گا. بیوی کو خدیجہ الکبریٰ سے کردار لینا پڑے گا، شوہر کو احمد مختار سے کردار لینا پڑے گا. یہ سب سے بڑا تعویذ ہے بھائی، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے. لیکن جانتے ہو اللہ معاف فرما، جا کے نا ہاتھ دکھاتے جو کہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایک تعویذ بنے گا 786 کا. ولیوں کے کتنے ماننے والے لوگ ہیں، کتنے پکے ماننے والے ہیں. میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، یہاں تو سارے ولیوں والے بیٹھے، مجھے پتا ہے یہاں تو کوئی اپنی مرضی سے آیا ہی نہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میری بیٹھک پہ کوئی میری مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، تو ان کی چوکھٹ پہ ان کی مرضی کے بغیر کون آ سکتا ہے. تو آپ سے ہاتھ نہیں اٹھوا رہا ہوں، میں ان کی پکی دکھا رہا ہوں تو میں کتنے پکے اللہ والے ہیں. تعویذ بھی 786 سے نیچے کا نہیں. 85 کر لو ہاں بسم اللہ کا دادا. پوری زندگی نہیں پڑی ہوگی. ایک تو دم بھی کر رہا ہے حسن یا حسین. دنیا کے سب سے حسین ناموں میں سے 2 نام اتنے پیارے جو ہر سنی کے کلیجے میں ہیں، وہ اس پیر کو لینے نہیں آتے.
اگر 6 نقطے ہوتے تو اس کا بھی شیر نکال دیتا ہی ایسا پھوک ہے کہ تھوک مار ایک تعویذ کتنے کا؟ دوسرا 1100 کا ملے گا 11ویں شریف کی نسبت، اور تیسرا 1200 کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھنے والا کہتا پکا ہی اللہ والا. اس سے کیا ہوگا کہ جو ہے نا میاں بیوی کی تارے جو ہیں الگ الگ چل رہے ہیں، اس سے تارے ملوانے گیا ہے جس کے اپنے 10 سال سے بیوی کے تارے نہیں ملے. صبح ہی بنا ناشتے کے بھاگ لیتا ورنہ بے لگ چلے 3 سال، اور تم اس سے گئے تارے ملوانے بیوی کے. جس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی وہ تمہاری بنوا دے. ہاں سمجھ گئے میری بات؟ تو آپ کیسے لگتی ہے؟ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ تھوڑا سا کہہ دیں یا رسول اللہ ہمارے بیچ سے ہم چرسی پرستی چھوڑ کے خدا پرستی کرنے لگ رہے ہیں. اسد بھائی تو یہ 3 دیتا تھا کتنے؟ ہمارے یہاں ایک بنگالی ڈاکٹر تھا، وہ مٹھی بھر کے دوا دیتا تھا. ایک دن پوچھا یار کہاں ڈاکٹر ہے MBBS ہے، وہ 2 گولی دیتا آپ مٹھی بھر کے دوا دیتے. اس نے کہا بتا، ہم یہ سوچتے ہیں اگر اس سے فائدہ نہیں ہوگا تو اس سے ہو جائے گا، اس سے بھی نہیں ہوگا تو پھر اس سے ہو جائے گا، اگر اس سے نہیں ہوگا تو اس سے تو ہو ہی جائے گا، اگر اس سے بھی نہیں ہوا تو یہ تو کر ہی دے، پھر بھی بچا تو اس سے تو کام ہو نہیں ہے. تو یہ مٹھی بھر کے دوا اس لیے دے رہا ہے تاکہ کام. اللہ والا ایک لائن لکھ دے، فرمایا گیا اگر اللہ والا صرف بسم اللہ لکھ کے دے دینا تو اللہ شفا دے دینا. یہ ڈاکو 3 دے وہ کہہ رہا سنو، اسے پیڑ میں لٹکانا، اسے بازو میں باندھنا، اور ایک تکیے کے نیچے رکھنا جہاں بیوی سوتی ہے. عورتوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، شادی اگر نہ ہوئی ہے تو پہلے سن لو. بہت تیز نظر ہوتی ہے عورت کی، آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. تو کنڈیشن یہ ہوتی ہے نا کہ پہلی نظر اس کی پیڑ پہ پڑتی ہے. یہ کیا ہے؟ برکت نہیں تھی نا تو حضرت نے دیا، تو یہ اوپر کیوں ٹانگا؟ بے وقوف اس کے اوپر سے ہی آتے بچ گیا. نہانے گیا کپڑے اتارے نا، یہ کیا نا دل گھبرا گیا تھا کئی دن سے. میں اس سے بھی کہی تھی 3 بجے میرا دل ہو گیا. ہلے پھیپڑا کے بتا دیں دل اسے یہ نہیں پتا کیوں نہیں ہوا تو پھیپڑے ایسے ہی پی رہے. دیکھتے میرے ہاں بھی سانس لیا اور سرسراہٹ پھیپڑوں کی تو کہہ رہا ہاں کام نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. کہ دل گھبرا رہا تھا نا تو اس کا تعویذ لیا. تیسرا جو تکیے میں رکھا تھا، آپ صبح اٹھتے ہو تو بستر کون اٹھاتا ہے؟ کون؟ شادی شدہ لوگ بولے، کنوارے نہیں. کون اٹھاتا ہے؟ ہمیں پتا ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے، اتنا چیخ کے نہ بولو. بستر اٹھانے کے لیے بیوی آتی. جب اس نے تکیہ غلاف نکالا اور اس کے اندر سے تعویذ نکلا، اس نے اٹھایا آستین میں رکھ لیا. اب جناب کو یاد آیا ہائے تکیے والا تعویذ کیا ہوا. اب کبھی تکیہ پلٹتے ہیں، کبھی چادر پلٹتے ہیں، پوچھ رہے ہیں کدھر گیا کدھر گیا. بیوی کے ہاتھ نہ لگ جائے اور بیوی دور سے کھڑے ہو کے نوٹ کر رہی ہے. یہ بڑا پریشان لگ رہا ہے. جب پسینہ آیا نا ماتھے پہ کہیں اس کے ہاتھ نہ لگ گیا ہو، آ کے پوچھئے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کچھ بھی بس یوں ہی ایسے کر کے جان بچا رہا. بیوی نے آستین سے نکالا تعویذ. یہ تو تلاش نہیں کر رہے تھے، بلکہ تجھے کرنے مل گیا. اس نے کہا ٹھہر، پھر نکالی جوتی. کا بوتل تک کے لیے تھا، یہ دھڑکن کے لیے تھا، یہ جو میرے تکیے میں رکھا ہے مجھے پاگل بنانے کے لیے رکھا ہے. آج تک کالیوں میں بھی رہی تھی، اب جوتیوں پہ نمبر آ جاتا ہے. بند کرو ایسے تعویذ
देगा जिससे गालियों से चूतियों पर नौबत आ जाए। खुदा तौफीक दे, सुबह उठो कुरान पढ़ो और उसी को पानी पसंद करो। आधा तू पी ले, आधा बीवी को पिला दे। खुदा की कसम जो शिफा 70 ताबीज़ों से नहीं होती, अल्लाह वो शिफा कुरान की किनारों से आता फरमाए। तो नौजवानों, मैं बात अर्ज कर रहा था सरकार मुफ्ती आजम, बंदा आ गया, उसने कहा लीजिए कागज और ताबीज बना दें, ताबीज बना दें। आपने कागज लिया और ताबीज बनाया, आधे कागज में ताबीज बन गया, आधा बच गया। जिसे सरकार मुफ्ती आजम ताबीज दे देते थे फिर तो वो फूले नहीं समाता था, फूले नहीं समाता था। इसलिए कि शिफाउन फी फिक्रिही, अल्लाह ने उनकी ज़बान में शिफा रखी थी जो कह देते थे खुदा कर देता। ये सिफत वली की पहचान, शिफाउन फी नुक्ती, जो कह दिया कर दिया। मगर ये बाद में हुआ ना, पहले का तकवा देखो, ताबीज लिखा, आधा कागज रह गया, लेकिन चला गया। 2.5-3 महीने के बाद पलट के आया। आपने फरमाया कहो जनाब क्या हाल है? कहा हुजूर बस दुआएं में करा, मेरा कब बहुत मोच भी कट रही है। जब से ताबीज दिया बरकत ही बरकत है, सुकून से सो रहा हूं। फरमाने लगे तुझे तो सुकून है, लेकिन जिस दिन से तू गया है मेरा सुकून चला गया है। कहा हजरत जी बात क्या है? तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, क्या बात हो गई है, क्या कमी रह गई है, मैंने कोई तकलीफ दी है? आपने तकिया हटाया, और तकिया हटाने के बाद आपने कागज निकाला, फरमाने लगे सुन, 3 महीने पहले ताबीज लेने के लिए आया था, आधे कागज में ताबीज बन गया था, आधा बच गया था, 3 महीने से संभाल के रखे हुए हो। इस दिन का इंतजार था, तू आएगा तेरा कागज वापस कर दिया जाएगा। खुदा की कसम जब आपने ये तकवा इख्तियार किया है, फिर रब ने करामत का वो नूर बख्शा था कि जिधर से चलते थे करामतें बर्षा करती थी। करामतें देख के लोग गौसे आज़म को याद किया करते थे और कहा करते थे अगर बरेली के मुफ्ती आजम का यह हाल है तो बगदाद के गौसे आज़म का क्या रहा होगा। जब उनके कदा फल देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो नासिम है इंसान के अंदर फिर अल्लाह करामत अता फरमाता है। करामत भी कैसी? हम शबीहे गौसे आज़म, हम शबीहे गौसे आज़म, मुफ्ती आज़म, मुफ्ती आज़म, मुफ्ती आज़म, मुफ्ती आज़म। बरेली शरीफ है, पुराना शहर है, एक बच्ची है। आपको एक बात बता दूं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने के लिए अलग से किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये साहिब मजार किसी को नोटने गए, अरकान कमेटी की तरफ से आपको कोई घर जाके कह के आया आना हमारे यहाँ? नहीं ना, हम तो वलियों के दीवाने, जहां विलायत की शमा रोशन हुई परवाने उड़ के खुद चले आते है ना। तो अल्लाह खुद मखलूक का दिल अपने नेक बंदों की तरफ फेर देता है। सरकार मुफ्ती आज़म जिधर से जाते थे ऐलान नहीं करना पड़ता था, चुपचाप जाते थे, फिर भी गलियां भर जाया करती थी। यही शान सरकार ताजुल शरिया की, जब जाते थे तो गलियां भर जाया करती थी। सरकार मुफ्ती आज़म ही बच्ची पुराने शहर बीमार होते, सुनिए सर, बीमार होते। जब बीमार हुई ना, उसने बाप को बुलाया, अब्बा जी, हाँ बेटी, मुझे मुन्ने मियाँ से मिलना है। सरकार मुफ्ती आज़म को बरेली शरीफ में बचपन में जो प्यार का नाम माँ ने दिया था ना, मुन्ने मियाँ या नन्हे मियाँ, ये इन्हीं में से कोई एक नाम। तो वो जवानी तक चला, घर वाले नन्हे मियाँ ही कहते थे। बच्ची ने कहा जी मुझे नन्हे मियाँ के यहाँ जाना है। बाप ने कहा बेटी ठीक हो जाएगी ना, ले चलेंगे। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा
جو بیٹی والی وہ سمجھ سکتے ہیں، اور جن پہ بیٹی نہ ہو انہیں مشورہ ہے اللہ نے 7 چراغ بھی دیے نا بیٹے کی شکل میں، تو سجدے میں گر کر اس سے بیٹی مانگ لے گا، اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کے وارث ہوا کرتی ہیں۔ جن گھر میں صرف بھائی ہو وہ گھر قبرستان لگتا ہے، ایک بہن ہو نا تو پورا گھر چمن لگا رہتا ہے، ایک بہن پوری حویلی کو آباد رکھتی ہے، اس کا بولنا اس کا اٹھنا پورے گھر کو آباد رکھتا ہے۔ بچی تھی کہنے لگی ابا مجھے ملنا ہے، باپ نے کہا بیٹی ٹھیک ہو جائے، پرانے شہر سے سودا گران جانے میں وقت لگے گا، بیٹی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی لے چلے گے۔ وقت گزرتا گیا، بچی کی بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ بچی کی آخری سانسیں آ گئی۔ جب بچی کا انتقال ہونے لگا اس نے کہا ابا میں نے کہا تھا مجھے ننھے میاں کو دیکھنا ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، افسوس میں اپنے ننھے میاں کو نہ دیکھ سکی۔ بچی یہ کہہ کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ جیسی بچی کا انتقال ہوا ہے باپ نے بیٹی کے ماتھے کو چوما، رونے لگ گیا۔ چچا نے آ کے کہا تھا یار رو کیوں رہا ہے، اللہ کی امانت تھی اس نے لے لی۔ باپ نے روتے روتے کہا تھا سن بھائی بیٹی کے جانے کا غم اپنی جگہ ہے لیکن اس کی تمنا پوری نہ کر سکا، یہ ننھے میاں کو دیکھنا چاہتی تھی، کیا کروں میں اس کو لے جا نہ سکا، میں تو یہ چاہتا تھا ٹھیک ہو جائے گی تب مفتی اعظم کی چوکھٹ میں لے کے جاؤں گا، لیکن مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ سانسیں آخری ہو جائیں گی، یہ مرض آخری ہو جائے گا۔ باپ نے اتنا کہا ہے، چچا نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا آنسو بہانا بند کر دے، چل اٹھا گود میں بیٹے کو سودا گرام لے کر کے چل، کہا کس لیے، اگر تو نہ دیکھ سکی تو کیا ہوا، کم سے کم مفتی اعظم کی نظر تو پڑ جائے گی۔ یہ کہہ کے باپ نے بیٹی کا لاشا اٹھایا ہے، بریلی کی کلیاں کباب ہے۔ جب باپ بیٹی کے لاشے کو کندھے پہ لے کے آ رہا تھا دنیا حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ دنیا بیٹیوں کو قبرستان لے کے جاتی ہے، یہ زندے پہ اپنی بیٹی کی لاش کو کدھر لے کے جا رہا ہے۔ جب باپ لے کر کے سودا گرام آیا ہے، میرا مفتی اعظم ہے، ہم سبھی ہے غوث اعظم مسلح پر بیٹھ کے عبادت میں مصروف ہے، آپ کے تخت پہ بچی کو لٹا دیا جاتا ہے، ایک سفید رنگ کی چادر بچی کے اوپر ڈال دی گئی ہے، جس طرح پہ مفتی اعظم بیٹھا کرتے تھے اس پہ بچی لٹا دی گئی ہے۔ مفتی اعظم نماز سے فارغ ہوئے، آپ کی ہچکیاں تیز تھی، آپ نے وظیفے سے فراغت حاصل کی، مڑ کے پیچھے دیکھا، کیا بات ہے، اس نے کہا حضور ڈوب گیا ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو، بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، پھر کیا ہوا، اب رو کیوں رہے ہو، لگتی امانت تھی اس نے لے لی، نہیں حضرت وہ آپ کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن میں اس کو کہتا رہا جب ٹھیک ہو جائے گی تب لے آؤں گا، حضور اب انتقال ہو گیا ہے، پھر کا زندہ تو نہ لا سکا، اپنی مردہ بیٹی کو اٹھا کے لایا ہو، وہ تو آپ کو نہ دیکھ سکی، مہربانی کر احمد رضا کے بیٹے میری بیٹی پہ نگاہ ڈال دے۔ مفتی اعظم مسکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں آنسو پوچھ لے، تو کسی عام نقلی میں نہیں، احمد رضا کی گلیوں میں کھڑا ہے، یہاں لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جایا کرتے ہیں۔ اس نے کہا جناب جس کی بیٹی کا لاشا سامنے پڑا ہو وہ باپ کیسے مسکرا سکتا ہے، جس کے سامنے بیٹی کی نیت ہو وہ کیسے مسکرا سکتا ہے۔ اٹھے مسلح سے کیا کہاں ہے تیری بیٹی، تخت پہ لیٹی ہے حضور، آپ آئے ہیں، آپ نے آنے کے بعد پیروں کی طرف سے چادر کو کھینچا ہے اور پیر کا منہ پکڑ کے کہا تھا بیٹی دیکھ انہیں بھی آ گئے ہیں جو دیکھنا چاہتی تھی، اتنا کہا ہے تعلی کلا خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا ہاتھ مفتی اعظم کے تھے، اشارہ غوث اعظم کا ہو گیا ہے، آپ بچی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، زمانہ دیکھ کے کہتا ہے او لوگوں اگر مفتی اعظم کے اشارے میں یہ کمال ہے تو غوث اعظم کے اشارے میں کتنا کمال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ، فیضان الفت میاں حضور، عشق محبت عشق محبت۔ یہ کرامت کا نور آپ کو بخشا، یہ نور کرامت کا آپ کو بخشا، اور پھر آپ سے کسی نے کہا آپ حضرت کے بیٹے ہیں تو پھر رونے لگے۔ اس نے کہا حضور رو کیوں رہے، کہنے لگے کہاں میں اور کہاں اعلیٰ حضرت ہے،